السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائی نے جامعہ اسلامیہ اور دیگر دو یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور ابھی اپنے اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، تو چیک کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گوگل کروم میں اس طرح جملہ لکھی ادرس فی السعودیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس پر کلک کریں تو سامنے ایک ویب سائٹ وزارت تعلیم کے نام سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر کلک کریں۔ اس کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک مین جو جامعہ اسلامیہ اور وزارت تعلیم کی جو ویب سائٹ ہے وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد آپ اوپر آئی، ادھر لکھے تسجیل الدخول، تو اس تسجیل الدخول پر کلک کرے، ٹھیک ہے۔ کلک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہے تسجیل الدخول، پھر بھی تسجیل الدخول پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ صفحہ جب آ جائے تو ادھر لکھا ہے اسم المستخدم اور کلمۃ المرور، اور نیچے لکھا ہے الرمز المرئی۔ اسم المستخدم سے مراد ہر وہ ای میل جس ای میل پر آپ نے اپلائی کیا یا کسی اور نے آپ کے لیے اپلائی کیا، ٹھیک ہے۔ اور کلمۃ المرور سے مراد وہ پاسورڈ جس شخص نے آپ کے لیے اپلائی کیا اور اپلائی کے دوران جب اس شخص نے آپ کے لیے اکاؤنٹ بنایا، اکاؤنٹ بنانے میں جو پاسورڈ دیا تو اس سے مراد وہ پاسورڈ ہے۔ اکثر لوگ ادھر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی جو اپنی ای میل کی پاسورڈ ہے وہ ڈالتے تو وہ آگے نہیں جاتے، نہیں، اس سے مراد ہر وہ پاسورڈ ہے جس شخص نے آپ کے لیے اپلائی کیا اور اپلائی کے دوران اس شخص نے اکاؤنٹ میں ڈالا تو وہ پاسورڈ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اپنا ای میل لکھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایک بندہ ہے تو اس کے لیے میں نے اپلائی کی تو اس کا ای میل ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ای میل ڈال دیا، پاسورڈ خود بخود آ گیا کیونکہ یہ پہلے سے ادھر سے ہوئے۔ تو پھر سامنے والے جو حروف ہے یہ لکھی، ٹھیک ہے، YACN، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دخول پر کلک کریں۔ دخول پر کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح پھر بھی ویب سائٹ آ جائے گا۔ تو ادھر سامنے والے جو دو نشان ہیں اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد نیچے لکھے خدماتی، اسی خدماتی پر کلک کریں۔ خدماتی کلک کرنے کے بعد نیچے لکھے طلباتی، تو اس طلباتی پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ طلباتی کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی جو اسٹیٹس کی حالت ہے وہ آئے گا، وہ ادھر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نوت طلب اسم البرنامج، تاریخ الانشاء طلب کب کیا تو یہ 1 مئی پہ ہو گیا۔ پھر آپ معلومات حاصل کرنا کہ میرے اپلائی کون سے یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹ میں ہو گیا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اسی رقم طلب پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے کی بات کلک کرنے کے بعد یہ حالت آتی ہے، یہ ہے آپ کی رقم طلب کے بعد یہ آپ کی حالت ہے، یعنی آپ ابھی کون سی حالت میں ہے۔ یہ تحت الاجراء ہے، کبھی مرکوز آتے ہیں، مرکوز کا مطلب ریجیکٹ، کبھی ملغی آتے ہیں، ملغی کا مطلب ریجیکٹ، کبھی قبول مبدئی نہائی، جب قبول آئے جو اپنے جامعہ کی طرف سے ایکسیپٹ ہوگا تو یہ ہے رقم طلب۔ رقم طلب کے بعد جو یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کی وہ سامنے، مطلب جامعہ اسلامیہ میں اس شخص نے کیا، اس کے ساتھ جامعہ قصیم کون سی کلیہ میں کیا تو وہ کلی یہ ہے پلا کلیہ میں کیا، یہ جامعہ قصیم ہے اور یہ جامعہ اسلامیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسٹیٹس۔ اس کی مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا رقم طلب ہے اور یہ آپ کی حالت ہے۔ پھر ان لوگوں کا طریقہ پچھلے سال سے تھوڑی الگ ہے، کیونکہ پچھلے سال ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی نے اپلائی کیا تو ان لوگوں کی طرف سے ایک ای میل پر ایک میسج آتا تھا، یعنی رقم طلب، لیکن وہ لوگ ابھی رقم طلب ای میل کے ذریعے نہیں بھیجتا، بلکہ سیدھا طرح ویب سائٹ میں جو ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ای میل میں وہ نہیں آتے۔ پچھلے سالوں میں اس طرح ای میل آتا تھا، رقم طلب جو شخص کے نام تھا، یہ ان کا پچھلے سالوں کا
طریقہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے طریقہ بالکل بدل کر دیا. وہ اب ای میل پر میسیج بالکل نہیں آتے، بس جب کسی نے آپ کے لیے اپلائی کیا، جو پاسورڈ دیا، جو ای میل دیا، اسی ذریعے سے آپ اپنا اسٹیٹس خود اس طرح چیک کرتے ہیں اور رقم طلبہ بھی اس طرح چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اردو تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن ان کے لیے انتہائی معذرت. انشاءاللہ رب سے امید ہے